بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 10، مرد کے دیکھنے کے اعتبار سے احکام کی تفصیل۔ مرد کو شہوت کے ساتھ کسی کی طرف قصداً نظر کرنا جائز نہیں سوائے باندی اور بیوی کے، اور بلا شہوت نظر کرنے میں تفصیل ہے کہ محارم جیسے ماں، بیٹی، بہن کے چہرے اور سر اور سینے اور پنڈلی اور بازوؤں اور کلائیوں اور دونوں ہتھیلی و قدم کی طرف نظر کرنا جائز ہے، اور غیر محارم مثلا بھابھی، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، بہن وغیرہ کے چہرے اور دونوں ہتھیلی اور ایک روایت کے مطابق دونوں قدم بھی دیکھنا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اعضائے سطر میں داخل نہیں، اور یہ مطلب نہیں کہ بلا ضرورت عورت کا بے پردہ پھرنا اور مردوں کو اس کا نظارہ کرنا درست ہے، البتہ ضرورت کے وقت سامنے آنا یا باہر نکلنا درست ہے۔ اسی طرح بہت بوڑھے سے یہ پردہ نہیں، باقی بلا ضرورت اور فتنہ کے خوف کے وقت چہرہ چھپانا بھی واجب ہے، اور مرد کا دوسرے مرد کے بدن کو ناف سے زانوں تک کے علاوہ دیکھنا درست ہے، اور بقیہ بدن دیکھنا متعلقاً جائز نہیں، لیکن اگر شرعی ضرورت ہو تو اجازت ہے، لیکن حد الامکان شہوت کو قلب سے دفع کرے۔ جیسے کسی جگہ زخم ہو تو معالج کو صرف اتنا بدن دیکھنا درست ہے۔ بحوالہ بیان القرآن، صفحہ نمبر 6، جلد نمبر 8۔ عورتوں کے دیکھنے کے اعتبار سے احکام کی تفصیل۔ مردوں کو عورتیں دیکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ عورت کو شہوت کے ساتھ کسی کی طرف قصداً نظر کرنا جائز نہیں سوائے شوہر کے، اور بلا شہوت نظر کرنے میں تفصیل ہے کہ عورت کا دوسری عورت کے بدن کو ناف سے زانوں تک کے علاوہ دیکھنا درست ہے، اور مرد کے بدن کو ناف اور زانوں کے درمیان دیکھنا تو بالاتفاق حرام ہے، اور اس کے علاوہ کا دیکھنا مختلف فیہ ہے کہ شافعیہ کے نزدیک حرام ہے اور حنفیہ کے نزدیک بلا شہوت کو حرام نہیں، مگر خلاف اولا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی بہقی شریف میں حدیث ہے کہ ابن مکتوم نابینا صحابی نے حضور کی خدمت میں آنا چاہا تو آپ نے ام سلمہ و میمونہ سے فرمایا کہ پردے میں ہو جائیں۔ انہوں نے عرض کیا وہ تو نابینا ہیں، ہم کو نہ دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہ دیکھو گی؟ اور شرعی ضرورت سے اجازت ہے۔ مسئلہ، کافر عورت سے مثل اجانب کے بدن ڈھانکنا واجب ہے۔ بحوالہ بیان القرآن، نابالغ لڑکوں سے پردہ ہے یا نہیں؟ نابالغ لڑکے 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، ایک تو باقل نادان یعنی ناسمجھ، جن کو بالکل کسی چیز کی تمیز نہیں، ان کے روبرو تو برہنہ بالکل ننگا ہونا بھی جائز ہے، وہ مثل جمادات، پتھر وغیرہ کے ہیں۔ نمبر 2، ذرا ہوشیار کے تمیز تو رکھتا ہے مگر حد شہوت کو نہیں پہنچا، اس کے روبرو ناف سے زانوں تک کھولنا جائز نہیں، باقی جائز ہے۔ نمبر 3، تیسرا وہ بلوغ جو بلوغ کے قریب پہنچ گیا، اس کا حکم مثل بالغین کے ہے، اس سے تمام سطر ڈھانکنا فرض ہے۔ بحوالہ تفسیر مظہری، گھر میں کام کاج کرنے والے بڈھے یا جوان نوکروں سے پردہ۔ بعض گھروں میں جوان یا بڈھے مرد کا کام کاج کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں، اگر کسی فتنے کے خوف نہ ہو تو گھر کی مستورات کا ان کے سامنے چہرہ کھولنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ نامحرم کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنا حرام ہے، اور یہاں کوئی ضرورت نہیں، خصوصاً جبکہ اس صورت میں غالب بلکہ یقینی بات ہے کہ عورتیں سر وغیرہ چھپانے کا بھی اہتمام نہیں کرتی، اور ان نوکروں کے سامنے کھلے سر پھرتی ہیں، اور بعض دفعہ خلوت اور تنہائی کی بھی نوبت آ جاتی ہے جو کہ حرام ہے، اس لیے یہ صورت بھی جائز نہیں۔ مزدور عورتیں اور نوکرانیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان سے پردہ ہے یا نہیں؟ جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں وہ اکثر گھر میں بے احتیاطی سے رہتی ہیں، سر کھلا رکھتی ہیں، اور بعض اوقات آٹا گوندنے میں کوہنیاں کھلی رہتی ہیں، تو ان کے بارے میں سطر کا کیا حکم ہے؟ آیا ضرورت کی وجہ سے یہ اموارن کے لیے درست ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور مالک مکان کو کس طرح سے احتیاط کرنا چاہیے؟
سر کھولنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، البتہ ذرائع کلائیہ میں امام ابو یوسف اجازت دیتے ہیں، اور مواضع غیر مباحہ کو یعنی جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے اگر عورت نہ ڈھاکے تو مرد کو غض بصر نگاہ نیچے رکھنا واجب ہے، اور نظر فجا یعنی اچانک نگاہ پڑ جانا معصیت نہیں۔ گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں سے پردہ، اگر ہر جوان عورت کے لیے نامحرموں سے چہرہ چھپانا ضروری اور واجب ہے تو گھر کی خادمائیں یعنی نوکرانیاں اس حکم سے مستثنی ہیں یا نہیں؟ اگر مستثنی ہیں تو شرعی دلیل کیا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو گھر کے مرد مالک وغیرہ جو ان کے چہروں کی طرف بلا تکلف دیکھتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تمام بدن کو چھپا کر صرف چہرہ کھول کرنا، محرموں کے سامنے نوکرانی کا آنا، یہ ادنیٰ درجے کا پردہ ہے جو ضرورت اور مجبوری کے وقت کافی ہے۔ باقی گھر کے مردوں کو اس حالت میں خادمہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اس کی اجازت نہ ہوگی۔ حدیث میں ہے یعنی خدا تعالیٰ نے دیکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے، یعنی بلا ضرورت نہ محرم کو دیکھے، اور بات چیت اگر ضرورت سے ہے تو ضرورت کی حد تک جائز ہے، اور بلا ضرورت نفسانی لذت کے لیے بات چیت کرنا حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ یعنی زبان بھی زنا ہے۔ ہندوستانی لونڈیوں کا شرعی حکم، لونڈی یعنی باندی سے شریعت نے بے پردہ ہونے کی اجازت دی ہے۔ اس سے مراد وہ لونڈی نہیں ہے جو ہندوستان میں اکثر بڑے گھروں میں موجود ہیں، کیونکہ یہ تو شرعی قاعدے سے آزاد ہیں، نہ ان سے جبراً خدمت دینا جائز ہے، نہ ان سے خلوت اور صحبت کی اجازت ہے، بالکل اجنبی آزاد عورت کے مثل ہیں۔ نوکروں کی طرح ان سے برتاؤ کرنا چاہیے، خدمت رضا مندی سے ہونا چاہیے، اور ان کو اختیار ہے جس سے چاہیں نکاح کریں، جب چاہیں جہاں چاہیں چلی جائیں، ان پر کوئی زبردستی نہیں۔ کالی کلوٹی بدصورت عورت جس سے فتنے کا خطرہ نہ ہو، اس سے پردے کا حکم۔ سیاہ فام یعنی کالی کلوٹی بدصورت جوان عورت جس کے چہرے کھولنے میں کسی فتنے کا خوف نہیں، اگر وہ چہرہ نہ چھپائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ سیاہ سفید کے احکام میں شریعت نے کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ جوان عورت کو ہر حال میں محل فتنہ قرار دیا ہے، اس لیے سیاہ فام بدصورت عورت کو بھی بلا ضرورت چہرہ کھولنا حرام ہے۔ نیز مشاہدہ یہ ہے کہ بعض لوگ سیاہ فام عورتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ بات بھی مسلم ہے، یعنی ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے بازار میں جانے کا شرعی حکم، مسلمان عورتوں کو بازار میں جانا شریعت میں حلال ہے یا حرام یا مکروہ، شرعی دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ ترجمہ، اس سے معلوم ہوا کہ زینت کے ساتھ عورت کو بازار میں یا مجمع میں نکلنا یا کسی غیر محرم کے سامنے آنا قطعاً حرام ہے، البتہ اگر کوئی ضرورت حاجت ہو اور حیت رسا سیاب بزلہ یعنی میلے کچیلے کپڑوں میں بناؤ سگار کے بغیر پردہ کر کے نکلے تو جائز ہے۔ عورت کا ضرورت کے وقت منہ ڈھانک کر خواہ تنہا یا کسی محرم یا سقائے معتبر عورت کے ساتھ محارم رشتہ داروں سے ملنے کے واسطے اور دیگر حوائج ضروریات کے واسطے گھر سے نکلنا جائز ہے، مگر سفر کرنا بغیر محرم کے جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم، عورتوں کے لیے زیارت قبور میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 متعلقاً ممانعت، نمبر 2 دوسرا متعلقاً جواز، نمبر 3 تیسرا قول تفصیل کا ہے۔ اس طرح کہ اگر زیارت سے مقصود ازبائے نوحہ وغیرہ کرنا ہے تو تب حرام ہے، اور یہی مصداق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث کا، اور اگر عبرت و برکت کے لیے ہو تو بوڑھی عورتوں کو جائز ہے، اور یہی مصداق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ثانی کا، اور جوان عورتوں کو جانا ناجائز جیسا کہ مساجد میں آنا۔ یہ تفصیل راد المختار میں خیر ملی ہے سے نقل کر کے کہا ہے، اور اس حکم میں عرب و عجم کی عورتیں سب برابر ہیں، ہماری شریعت سب کے لیے یکساں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بوڑھی عورتوں کے لیے عبرت کے لیے جانا جائز ہے، جوان عورت کے لیے ناجائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، واللہ علم۔ فصل،
बूढ़ी औरत के लिए बिला महरम सफर करने की गुंजाइश। औरत के सफर के लिए महरम का शर्त होना फुक्का लिखते हैं। जवान और बूढ़ी की तामीम भी कुतुब फुक्का शामिया फतह आलमगीरी बहस सब में है। अजूज बूढ़ी की तस्रीह भी है। एक साहब की ज़बानी मालूम हुआ कि जनाब ने फरमाया कि अजूज यानी बूढ़ी औरत के लिए महरम की ज़रूरत नहीं, अगर जजिया नजर अक़दस से गुजरा हुआ इत्तला फरमाई जाए। मैंने शायद दर मुख्तार के इस जजिए पर कहा होगा कि अच्छी तरह याद नहीं। बहरहाल गुंजाइश जरूर है, लेकिन अजनबी के साथ सफर हज करना जायज नहीं। एक साहब का खत आया था, उसमें उन साहब ने दरियाफ्त किया था कि फला बीबी मेरे अजीज रिश्तेदार हैं जो उम्र रसीदा हैं, मेरे साथ हज को जाना चाहती हैं, मैं उनको अपने साथ ले जा सकता हूँ या नहीं। मैंने लिख दिया कि जब तक कोई महरम साथ ना हो तो जायज नहीं। बूढ़ी औरत के लिए पर्दे में तखफीफ। जहाँ फितने का एहतमाल ना हो, जैसे 60-70 बरस की बुढ़िया, तो उस पर यह हुक्म भी वाजिब नहीं, और अगर पर्दा ना करे तो गुनाहगार ना होगी। हाँ, तारिक सुन्नत है। और हर चंद के अजाइज को कशफ वजह यानी बूढ़ी औरतों को चेहरा खोलने की इजाजत है, लेकिन इससे भी एहतियात रखें तो उनके लिए और ज्यादा बेहतर है। बहुत अरसे के बाद उन लड़कियों ने मुझसे सामने आने की इजाजत चाही। मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई थी और वो भी बड़ी उम्र की हो गई थी। उन्होंने ये कहा, और हमारा कौन है, और अब तो उम्र भी ज्यादा हो गई। उस वक्त मैंने हुदूद शरिया के अंदर सामने आने की इजाजत दे दी। औरत के तन्हा सफर करने के ममनू होने की इल्लत। एक मौलवी साहब ने अर्ज किया कि सफर में औरत को तन्हा जाने से जो मना किया गया है उसकी वजह खलूत यानी तन्हाई मालूम होती है। फरमाया नहीं, बल्कि वजह यह है कि सफर में फसाद का मौका बहुत मिलता है, दूर दूर तक कोई इमदाद करने वाला नहीं होता, और महरम के साथ होने से खुद औरत के दिल में भी एक किस्म की क़ुव्वत होती है। अगर कोई बात पेश आए तो आवाज देने पर मौजूद हो सकता है और खबर ले सकता है। शौहर बीवी का आपस में पर्दा। अपने शौहर से किसी जगह का पर्दा नहीं है। तुमको उसके सामने और उसको तुम्हारे सामने सारे बदन का खोलना दुरुस्त है, मगर बेजरूरत ऐसा करना अच्छा नहीं। बहावाला बहश्ती जेवर। शौहर के रूबरू सामने किसी जगह का भी अख्फा पर्दा वाजिब नहीं, वो खास बदन को देखना खिलाफे औला है। नंबर 1, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो मखसूस मकाम यानी शर्मगाह ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा देखा और ना मैंने देखा। बहावाला मशका शरीफ। नंबर 2, और हजरत इब्ने अब्बास से मरफूअन मरवी है कि जब तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी या बांदी से जमा करे तो उसकी शर्मगाह ना देखे, क्योंकि ये ऐसे अंधेपन को पैदा करना है। इब्ने सलाह फरमाते हैं कि उसकी असनाद अच्छी है। जामे सगीर में इसी तरह है। बहावाला बयानुल कुरान। बीवी का सतर देखने का नुकसान। तन्हाई में बिला जरूरत बरहाना ना होना चाहिए, और बीवी का सतर देखना तो इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। बाज हुक्मा ने कहा है कि इस हरकत से औलाद अंधी पैदा होती है, लेकिन अगर अंधी ना हो तो बेहया जरूर होती है, और वजह इसकी ये है कि इस वक्त खास में जिस किस्म की इससे बेहरकत होती है, औलाद के अंदर वही खसलत पैदा होती है। इसी वास्ते हुक्मा ने लिखा है कि अंजाल के वक्त अगर जोजेन यानी मियाँ बीवी को किसी अच्छे आदमी का तस्वुर आ जाए तो बच्चा नेक होगा। इसी वास्ते पहले लोग अपने खलूत के कमरे में उल्मा और हुक्मा की तस्वीरें रखा करते थे, लेकिन इस्लाम ने आकर इसको नाजायज करार दिया। हमारे पास तो ऐसी तस्वीर है कि वो इन तस्वीरों से बेनियाज करने वाली है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। यानी हमको चाहिए कि हम अल्लाह ताला का तसव्वुर करें और ये दुआ पढ़ें, अल्लाह जल्ले जलालहू से ज्यादा कौन है कि जिसका ख्याल किया जाए। शैतान का ख्याल उस वक्त ना होना चाहिए। सोहबत के वक्त दूसरी औरत का तसव्वुर करना हराम है। फरमाया अगर अपनी बीवी के पास हो और सोहबत के वक्त किसी अजनबी का कस्तन तसव्वुर करे तो वह हराम होगा। फसल
تنہائی میں اپنی ذات سے پردہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ حمام یعنی غسل خانے میں بے لنگی باندھے نہ جائے۔ معاویہ بن حیدہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس موقع پر بدن چھپائیں اور کس موقع پر ویسے ہی چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا، سب سے اپنے سطر کو محفوظ رکھ سوائے بیوی یا باندی کے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کبھی آدمی تنہائی میں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو پھر اللہ تعالی سے حیا کرنا مناسب ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ فائدہ حدیث، مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی بلا ضرورت برہنہ ہونا یعنی بالکل ننگا ہونا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے شرم کرنا چاہیے۔ تصویر کی طرف دیکھنا، فرمایا اگر تصویر قصدن دل خوش کرنے کو دیکھے تو حرام ہے، اور اگر بلا قصد نظر پڑ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر صنعت کاریگری کے لحاظ سے دیکھے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا تصویر بنانے والے کی صنعت یعنی کاریگری کیا چیز ہے؟ صانع حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی بعض مصنوعات کو بھی دیکھنا حرام ہے، جیسے عورتوں اور مردوں کو صنعت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ فقہ نے اس کو خوب سمجھا ہے، لکھتے ہیں کہ اگر شراب کی طرف فروخت کے لیے نظر کرے تو حرام ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ اچھی چیز کو دیکھ کر رغبت ہوتی ہے۔ ناجائز تصویر اور فوٹو سے پردہ، تصویروں کے ذریعے لذت حاصل کرنے کی قباحت و ممانعت میں کسی کو کلام نہیں، اگرچہ نیک لوگوں کی تصویر ہو اور اگرچہ اس تصویر کی طرف کوئی اور مکروہ نازیبا حرکت بھی منسوب نہ ہو، محض تفریح و لذت ہی کے لیے ہو، تب بھی ناجائز ہے، کیونکہ محرمات شریعہ سے نظر یعنی نگاہ کے ذریعے بھی لذت حاصل کرنا حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جاندار کی تصویر بنانا متعلقاً گناہ ہے، اور کسی کی تصویر ہو۔ احادیث صحیحہ کے روح سے تصویر بنا رکھنا سب حرام ہے، اور اس کو ظاہر کرنا، مٹانا اور ختم کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ معاملات سخت گناہ ہیں۔ فقہ کی احتیاط اور چند اہم مسائل۔ فقہ حکمہ امت میں انہوں نے جو ان عورتوں کو سلام کرنے تک کو منع لکھا ہے، فقہ نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ اجنبی عورت کی چادر کو دیکھنا حرام ہے۔ نامحرم کا جھوٹا کھانے کا حکم، اور بعض فقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عورت کو اجنبی مرد کا جھوٹا کھانا جائز نہیں، اسی طرح مرد کو اجنبی عورت کا جھوٹا کھانا جائز نہیں، کیونکہ اس کھانے سے بھی رغبت ہوتی ہے۔ میں نے اس کا یہ انتظام کر رکھا ہے کہ جو کھانا بچا ہوا گھر میں جاتا ہے، اگر معلوم نہ ہو کہ کس نے کھایا ہے تب تو کھا لو، ورنہ مت کھاؤ۔ اور بعض فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ بھتیجی کو چچا سے علیحدہ رہنا چاہیے، گو وہ خود محرم ہے مگر اپنے لڑکوں کے لیے پسند کرنے کے واسطے اس پر نظر کرے گا۔ دل و دماغ کا پردہ، حدیث شریف میں ہے، یعنی زبان زنا کرتی ہے اور زبان کا زنا محرم سے بات کرنا ہے، اور قلب تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اور قلب کا زنا سوچنا ہے۔ اسی وجہ سے فقہ نے ارشاد فرمایا کہ اجنبی عورت یا حسین لڑکے کے تذکرے اور تصور سے نفس کو لذت دینا جائز نہیں، اور اجنبی عورت کے خیال و تصورات سے لذت دینا حرام ہے، حتیٰ کہ اگر اپنی بیوی سے صحبت کرے اور اجنبی عورت کا تصور کرے وہ بھی حرام ہے۔ الغرض نامحرم کا تصور کرنا اور تصور سے لذت لینا یہ بھی اپنے اختیار میں ہے، جس کا چھوڑنا واجب ہے، اور تجربے سے معلوم ہوا کہ اس حالت میں محبوب سے دور رہنے سے اکثر یہ مرض خفیف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی عورت سے نکاح نہیں ہوا مگر یہ فرض کر کے کہ اس نے مجھ سے نکاح ہو جائے تو اس طرح سے تمتع حاصل کروں گا، اور اسی طرح سے سوچ کر لذت حاصل کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت سے نکاح ہو چکا تھا مگر طلاق وغیرہ کی وجہ سے نکاح زائل ہو گیا اور وہ زندہ ہے، اس کے تصورات سے لذت حاصل کرنا کہ جب یہ نکاح میں تھی تو اس سے اس طرح تمتع کیا کرتا تھا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔